گھریلو ٹوٹکے۔ سبز مرچ کو ریفریجریٹر میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر کی ڈنڈی الگ کر دیں۔ اس طرح مرچیں کافی دنوں تک تازہ رہتی ہیں۔ سبز دھنیا کو اچھی طرح دھونے کے بعد مل کے کپڑے میں لپیٹ کر ریفریجریٹر میں رکھنے سے دھنیا کافی دنوں تک تازہ رہتا ہے۔ دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچے دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے دہی بڑے بہت نرم اور مزیدار ہوتے ہیں۔ اگر سالن میں مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کرکے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور پھر ایک لیموں کا رس بھی شامل کر دیں۔ اس طرح سالن میں مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو اس میں آدھا چمچہ کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر گھی یا تیل سالن کے اوپر آ جائے گا۔ پنیر رکھے رکھے سخت ہو گیا ہو تو مل کے کپڑے کے ایک ٹکڑے کو سرکے میں بھگو کر پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دیں۔ یہ نرم ہو جائے گا۔ پھول گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنی پیاز استعمال کرنی ہو ان کو رات میں پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کرکے ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ صبح انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے پتیلی میں پانی ابال لیں اور اس میں باسی چاول ڈال دیں۔ ایک ابال کے بعد پانی چھان کر چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔ گیہوں گلانا دشوار کام ہے۔ بعض اوقات کئی گھنٹے پکانے کے باوجود گیہوں نہیں گلتے۔ اگر ان میں میٹھا سوڈا ڈال کر گلایا جائے تو زیادہ پکائے بغیر ہی اندر تک گل جائیں گے۔ جلتے ہوئے چولہے پر رکھی ہوئی پتیلی میں دودھ ڈالیں تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے پتیلی کو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، پھر اس میں دودھ ڈال کر گرم کریں، دودھ نہیں پھٹے گا۔ عام طور پر لوگ گردوں کے سخت ہو جانے کی شکایت کرتے ہیں۔ گردے پکاتے وقت اس میں سب سے آخر میں نمک ڈالیں کیونکہ شروع میں نمک ڈال دینے سے یہ سخت ہو جاتے ہیں۔